بہت ہی قابل قدر حضرت مولانا سید لطیف الرحمان شاہ صاحب، برادری گرامی قدر ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، اسٹیج پر رونق افروز امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ غازی خان پروفیسر رشید احمد اختر صاحب، ملتان سے حافظ محمود الحسن صاحب، اور کوٹدو سے عبد المجید صاحب، اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں راول پنڈی سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ ہے، اس کے اندر شریک ہیں۔ میں آپ سب کو دور دراز کا سفر آپ کر کے تشریف لائے، ڈیرہ غازی خان سے، ملتان سے، کوٹدو سے، راول پنڈی سے، آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ خوشخبری اور مجدہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے، انہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھو سکے۔ اللہ رب العالمین آپ کے پاؤں کو بھی اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ مجھے جو گزارشات آپ سے کرنی ہیں وہ اسوہ حسینی اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے۔ ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ ایمان کے ساتھ آزمائش، یہ دو چیزیں آپس کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان اور اس کی پرکھ نہ ہو، ایمان اور آزمائش نہ آئے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو معلوم انسانی تاریخ ہمارے پاس ہے اس کے اندر جب بھی کسی فرد نے، انبیاء اور رسل نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اپنے پیغام کا آغاز کیا ہے، تو اس کے راستے کے اندر مشکلات آئیں۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت آغاز کے اندر ان کا مسئلہ اپنے والد صاحب سے بن گیا۔ والد صاحب سے معاملہ کلیئر ہوتا ہے تو وقت حکمران سے لڑائی ہو گئی ہے۔ وقت حکمران جو ہے وہ طاقت کی زبان جانتا ہے، ہر حکمران طاقت کی زبان جانتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر سارے مسائل کا حل طاقت ہی کے اندر ہے، اور حکمران نے فیصلہ کیا کہ آگ کی چتا جلائی جائے، بہت بڑا الاؤ روشن کیا جائے، اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب رحمان قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ جن اولو العزم پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ جب منجنیق کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فضا کے اندر فرشتے نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے لائق کوئی ڈیوٹی، کوئی خدمت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا اسے اس بات کی خبر ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس کو تو خبر ہے، وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، روئے روئے سے اٹھنے والے خیالات سے واقف ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگ سے کیا کہا؟ خالق کائنات نے آگ سے کہا کہ تیری سرشت کے اندر جلانا لکھا ہے۔ آگ جلاتی ہے نا جی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ پڑھے لکھے دانا بینا لوگ ہیں، پروفیسر رشید اختر صاحب ہمارے بھائی، وہ بھی اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ ہم اس پر ذرا تدبر اور غور و فکر کریں کہ خالق کائنات نے آگ سے کہا کہ تیری سرشت کے اندر جلانا لکھا ہے، لیکن آج تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے ابراہیم کے لیے عام ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں نا علماء، وہ کہتے ہیں آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ میں اس سے ذرا دوسری بات کرتا ہوں، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، ڈفر نہیں کرتا، میری کیا حیثیت ہے۔
آگ سے کہا کہ بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اے پانی دی یک ٹھنڈی بوتل لے لو تو چٹ سر رکھ نہیں دے دی کہ تھوڑی جی گرم ہو لے پھر پینے ہیں۔ اے سی دا ٹمپریچر 16 ہو جائے تو راتی اٹھ کے بند نہیں کر لئی دا، پالا لگا لگ پہندا نا۔ ٹھنڈی نہیں کہا، ٹھنڈی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک بھی لگتی۔ فرمایا کہ بردم و سلام علی ابراہیم، آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جائے، ابراہیم کو سکون آئے تمہارے اندر۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور امتحان لیا، کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا بستی کے اندر چھوڑ کے آ جائیں۔ وہاں آبادیوں کے نشان موجود نہیں ہیں۔ محکمہ مال کے اگر کاغذات آپ دیکھیں نا، ووٹر لسٹیں بھی آپ دیکھیں نا اگر غور سے، ان میں لکھا ہوتا ہے بے چراغ آبادی۔ کبھی پڑھا ہے آپ نے بے چراغ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آبادی تھی، اب کوئی وہاں چراغ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، لیکن آبادی ہے، بے چراغ لکھا ہوتا ہے۔ ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جائیں جہاں بے آب و گیا بستی ہے، دور دور تک نشانات موجود نہیں ہیں، اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا جو انسان کے بس کے اندر ہوتا ہے؟ تھوڑی سی کھجوریں اٹھا لیے، تھوڑا سا پانی لے لیے، اپنی اہلیہ کو لے کے کہاں گئے ہیں؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھوڑ کے آ جائیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے اپنے خاوند کا پلو پکڑ لیا ہے اور پوچھا ابراہیم کس کے سارے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا سیدہ ہاجرہ کی کسی بات کا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، سیدہ ہاجرہ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے سارے چھوڑ کے سیدہ ہاجرہ نے پلو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کمزور انسانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میرے اوپر تیقن کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی سی کھجوریں لے کے گیا ہے، تھوڑے سے پانی کے ساتھ گیا ہے، تو 15 سال کیا کتنی صدیاں گزر گئیں، نہ پانی ختم ہوتا ہے نہ کھجوریں ختم ہوتی۔ امریکہ کا حاجی بھی لے کے جا رہا ہے، برطانیہ کا حاجی بھی لے کے جا رہا ہے، سری لنکا کا بھی لے کے جا رہا ہے، پاکستان کا حاجی بھی لے کے جا رہا ہے، اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر اگر 4000 روپے آپ کی جیب کے اندر ہونا تو سعودی عرب کی ساری کھجوریں چھوٹے ضلع کے اندر بھی مل جاتی۔ ہر پیغمبر کو امتحان سے گزارا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ، حق کے راستے کے اندر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا۔ میں نے کہا نا کہ ایمان کے ساتھ آزمائش جڑی ہوتی ہے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ 10 محرم الحرام کا دن کل گزارا ہے ہم نے۔ نواسہ رسول امام علی مقام، ان کے خاندان کے 72 افراد کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں رک کے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کا غم تو دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں، غم منانے کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان امام علی مقام کی مظلومانہ شہادت کا غم مناتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ ایک ہے امام علی مقام کی شہادت کا غم، اور ایک غم حسین بھی ہے نا۔ امام حسین اس انتہا پر کیوں چلے گئے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اپنے پورے کنبے کو جو ہے وہ شہید کرا دیا۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا رسک لے لیا۔ سید منور حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے،
انہوں نے بھی اسی انداز سے اس کو بیان کیا کہ اس انتہا تک کیوں چلے گئے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اس مشن کو، اس مقصد کو، اسوہ حسینی کو، کہ اپنی بھی اور اپنے خانوادے کی بھی۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں نہیں روکتا۔ یزید امام عالی مقام کو خطبہ جمعہ سے بھی نہیں روکتا۔ یزید امام عالی مقام کو نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے سے بھی نہیں روکتا تھا، بلکہ اس کی تو خواہش تھی کہ امام عالی مقام یہی کام کرتے ہیں۔ ایوب خان نے مولانا مودودی سے کہا کہ مولانا آپ عظیم عالم دین ہیں، میں آپ کو یونیورسٹی بنا کے دیتا ہوں، آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، پڑھائیں، لوگوں کو افراد تیار کریں، لیکن یہ سیاست جو ہے یہ گندا کام ہے، اس چکر میں آپ نہ پڑھیں۔ مولانا مودودی نے کہا کہ ہم افراد کی تربیت بھی کریں گے، معاشرے کی اصلاح بھی کریں گے، امر بالمعروف کی بات بھی کریں گے، نہی عن المنکر کی بات بھی کریں گے، اور سیاست کے اندر جو گند موجود ہے اس گند کو بھی ہم صاف کریں۔ یزید بھی یہی کہتا تھا کہ آپ امور مملکت کے اندر، ریاست کے معاملات کے اندر اس دین کو، اس مذہب کو داخل نہ کریں۔ اور امام علی مقام یزید سے کہتے تھے کہ میرے نانا کا دین اگر میں ذکر و اذکار کے لیے آتا تو میرے نانا غار حرا کو چھوڑ کر فاران کی چوٹی کی طرف، عکاظ کے میلوں کی طرف، طائف کی گھاٹیوں کی طرف، گانے بجانے کی مجلسوں کی طرف نہ آتا۔ میرے نانا کا دین اگر میز محراب اور ممبر پر بیٹھ کے بات کرنے والا دین ہوتا تو میرے نانا پھر بدر اور احد کے اندر، پھر تبوک کے اندر نہ آتے، اپنے دندان مبارک شہید نہ کراتے، اپنے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کا مسئلہ بھی نہ کراتے۔ یہ خیر و شر کی لڑائی تازہ نہیں ہے، بڑی لمبی لڑائی ہے۔ امام علی مقام نے جب اس بات کو سمجھا کہ یزید پورے کے پورے نظام کو خلافت کی پٹڑی سے اتار کر ملوکیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تو امام علی مقام اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب خلافت اور ملوکیت کیا ہے؟ بعض اوقات بندے کو نہیں پتہ ہوتا، کم مطالعہ ہوتا ہے، نیا فرد ہوتا ہے، وہ اندرے خلافت و ملوکی لفظ بڑی بار سنے، خلافت کیا اور ملوکیت کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں اگر آپ سے کہوں خلافت کیا ہوتی ہے، خلافت کے اندر حاکمیت، اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین اس کا مالک ہوتا ہے، اور ملوکیت کے اندر بادشاہ مالک ہوتا ہے، بادشاہ۔ خلافت میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، اور ملوکیت کے اندر حاکمیت بادشاہ کی۔ خلافت کے اندر نظام شرعیت کا ہوتا ہے، ملوکیت کے اندر بادشاہ کی منمانی، اس کی خوشامد، اس کی چاپلوسی، اس کی کاسالیسی کرنے والے لوگ اپنے کام کرتے ہیں۔ خلافت کے اندر بیت المال کو عوام کا، رعایا کا حق سمجھا جاتا ہے، اس کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہت کے اندر بیت المال شیر مادر سمجھا جاتا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز 11 ارب روپے کا جہاز خرید سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمر بن خطاب سے عام آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، امیر المومنین سب کو ایک چادر ملی ہے، آپ کا لباس 2 چادروں کا کیوں بنا ہے؟ امیر المومنین تھپڑ نہیں مارے اس کو، اٹھا کے اس کو نہیں لے گئے، غائب نہیں کرایا اسے، کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے سکتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اپنے حصے کی چادر میں نے ابا جان کو دے دی۔ خلافت کے اندر خزانہ عوام کا، رعایا کا، اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ ملوکیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟
کہ عمران خان بھی گڑی اٹھا کے لے جائے، یوسف رضا گیلانی ملتان والا وہ اپنی بیوی کے لیے ہار لے جائے، اور مریم نواز اور اس کے پاپا جو ہیں وہ مرسڈیز گاڑی لے کے آئے۔ سیرت کے البم کی ایک تصویر دکھاؤں آپ کو، حضور نے کیسے لوگ تیار کیے تھے صفا کے چبوترے پر۔ مدائن کے علاقے فتح ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا۔ کتنا مال غنیمت آ رہا ہے؟ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنا مال غنیمت نہیں آیا۔ مسجد نبوی کا سین بھر گیا ہے، بازاروں کے اندر مال جمع ہو گیا ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب خود بیت المال کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ جو فہرست آتی ہے نا مال کی، مال آتا ہے نا اونٹوں پہ، اس کے اندر لسٹ ہوتی ہے کیا مال ہے، امیر المومنین خود اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں ہر فہرست کا۔ لوگ ششدر اور حیران ہیں، امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے، ہر فہرست کو خود چیک کر رہے ہیں۔ ایک تازہ کھیپ آ گئی ہے مال، امیر المومنین کے پاس فہرست آئی ہے، نگاہ ڈالی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پاس بیٹھے، پوچھا امیر المومنین اس فہرست کے اندر کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں میرے سپاہیوں نے محاذ جنگ سے مال بیچتے ہوئے سوئی اور دھاگے کے برابر بھی عدل اور دیانت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اس مال کے اندر ایران کے بادشاہ کے کنگن آئے، اور دوسری بات جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ایران کی بادشاہ کی بیوی کا دوپٹہ بھی آیا، دوپٹے تک محاذ جنگ سے پہنچ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا مجمع میں، لوگوں یہ دوپٹہ کس کو دے دوں؟ سادہ لوئی سے کسی نے کہا امیر المومنین اپنے بیٹے غالباً عبد الرحمن یا عبداللہ کا نام لیا، اس کے لیے لے جائیں، اس کی بیوی کے لیے لے جائیں، اپنی بہو کے لیے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ عمر بن خطاب کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہا کہ تم نے ٹھیک بات نہیں کی، اور اس سے آگے پتہ کیا بات کہی؟ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے، عود کا دن مسلمانوں کی زندگی کے اندر ایک مشکل دن، جب پلٹ کر حملہ کیا نا، خالد بن ولید نے کیا تھا نا، مسلمانوں کی سپاہ کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، تتر بتر ہو گئے ہیں مسلمان، حضور کے ساتھ بھی چند لوگ رہ گئے تھے، اور دشمن نشانے باندھ باندھ کے تیر مار رہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی، کیا ڈیوٹی تھی ان کی بتا سکتے ہیں؟ پانی پلانے کی ڈیوٹی تھی، مشکیزہ سر پہ تھا۔ جب دیکھا حضور اکیلے رہ گئے، ایک دو ساتھی ہیں، دشمن نشانے باندھ کے تیر مار رہا ہے حضور کو، اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دی، عبداللہ بھاگ کے آؤ، آمنہ کے لال کی حفاظت کرنی ہے۔ مشکیزے کو زمین پہ پٹک دیا، ان انگریزی چند نے 100 موٹو ایکشن لے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے الفاظ کیا ہیں علماء کرام؟ عود کا دن ام عمارہ کا دن تھا، میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا تو ام عمارہ، میں سامنے دیکھتا تو ام عمارہ لڑتے نظر آتی ہیں، عود کا دن ام عمارہ کا دن۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اس دوپٹے پہ سب سے زیادہ حق ام عمارہ کا۔ حکمران دیانتدار ہوں نا، قطری شہزادوں کے خط پیش نہیں کرنے پڑتے اپنی صفائی کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس پہ ام عمارہ کہا، اور دوسرا کیا کیا؟ آپ نے فرمایا سراقہ کو بلایا جائے۔ سراقہ تو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، سراقہ نے ہجرت کی رات پیچھا کیا تھا نا حضور کا، 100 سرخ اونٹوں کے لالچ کے اندر گئے تھے نا،
جب گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے، سراقہ گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اس نے حضور سے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے نا، کل جب آپ مدینے کے حاکم بنیں گے اس بارے میں مجھ سے بات پرس نہ کیجیے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ٹھیک ہے سراقہ، ہم تمہیں امان دے دیں گے۔ اچھا وہ کفر بھی کیسا کفر تھا، ویسے رشک آتا اس کفر پہ بھی۔ دونوں پہ غور کریں، میں نے بات کہہ دی، آپ نے سن لی اور نکل گئی بات۔ سراقہ ہجرت کی رات کہہ رہا تھا کہ کل جب آپ مدینے کا حاکم بنے، سراقہ کو سب کو یقین تھا مدینے کا حاکم بنے، اور آپ نے کہا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں گے؟ تو سراقہ نے پلٹ کے پوچھا کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں بلایا جائے سراقہ کو۔ سراقہ آگے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا چچا سراقہ ذرا یاد تو کرو، ذرا جاؤ نا، آپ کی اندر انگریزی پڑھے لکھے بندے کے میموری ریکال کرو پروفیسر صاحب۔ چچا سراقہ ذرا یاد کرو، ہجرت کی رات میرے کریم آقا نے تمہیں کہا تھا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ آج کسرا کے کنگن سراقہ کو دیے گئے، اس کو تاج بھی پہنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو خزانہ ہوتا ہے نا، یہ ملکیت گنا جاتا ہے، بادشاہ کی ملوکیت کے اندر۔ خلافت کے اندر تو ایک ایک فرد اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے امیر المومنین سے بات پرس کر سکے، اس سے پوچھ سکے۔ ویسے اگر آپ کو ایک بات میں تمثیل کے لیے پوچھوں کہ میں نے کہا کہ یزید بھی نہیں منع کرتا تھا ذکر و اذکار سے، اسے اختلاف نہیں تھا نماز پڑھنے سے، خود کا معاملہ جو بھی اس کا تھا، لوگوں پر اس کو اعتراض نہیں تھا۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ نہیں ناراض ہوگا آپ سے اگر آپ کے پاس 33 دانوں والی تسبیح ہے نا، اور اس کے بعد پھر 100 والی ہوتی ہے، اور 100 کے بعد پھر اتنی لمبی 500 والی، پھر 1000 والی ہماری دادیوں کے پاس اتنی لمبی ہوتی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی 1000 دانوں والی تسبیح ہو، نتن یاہو بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ تسبیح ہو، نریندر مودی بھی یہ بات چاہتا ہے، اور آپ کریں کیا؟ اس پر سبحان اللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ عبادات کے نظام سے بے شک جڑ جائیں، لیکن امور مملکت کے اندر دین جو ہے نا، اس کی رہنمائی جو ہے نا، اس کا داخلہ بند کریں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ان کا رکن کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ سید قطب کی فکر اور سید مودودی کی فکر خطرناک ہے، ہم اسے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کیا فکر ہے ان کی؟ یہ اسلام کو پوجا پاٹ کا مذہب نہیں مانتے، یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسجد میں داخلے کے آداب ہیں، مسجد سے نکلنے کے آداب بھی ہیں، کھانا کھانے کے آداب بھی ہیں، واش روم میں جانے کے آداب بھی ہیں، اپنے گھر کے اندر داخلے کے آداب بھی ہیں، اپنے امیر سے بات کرنے کے آداب بھی ہیں، اپنے والدین سے بات کرنے کے آداب بھی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، عبادت اور بندگی صرف رب کائنات، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید مودودی کی فکر اور سید قطب کی فکر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اسلام بطور نظام زندگی امور مملکت کے اندر، تجارت کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، سیاست کے اندر، بین الاقوامی تعلقات کے اندر رہنمائی اسلام سے لینی، اور اسلام رہنمائی کرتا ہے بین الاقوامی تعلقات کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی کرتا ہے، معاشرت کے اندر بھی کرتا ہے، تجارت کے اندر بھی کرتا ہے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے وہ قیامت والے دن کہاں ہوگا؟ انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں، شہداء کی صف میں۔ اب جو تجارت آپ کو انبیاء کی صف میں کھڑا کر دے، صدیقین کی صف میں کھڑا کر دے، شہداء کی صف میں کھڑا کر دے، وہ عبادت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی جھگڑا تھا جو یزید اور امام علی مقام کے درمیان۔ یزید چاہتا تھا کہ پورے مملکت کے اندر آپ مداخلت نہ کریں، مجھے اپنی مرضی کرنے دیں، اور امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ وہ دین جو میرے نانا نے 23 سال کے عرصے کے اندر جسے جزیرۃ العرب کا غالب دین بنایا تھا، وہ دین جو خلافت راشدہ کی صورت میں 30 سال تک موجود رہا، جس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ تک ریاست کے فیصلے جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہوتے، کالے اور گورے کی تمیز نہیں تھی، آقا اور غلام کے فرق نہیں تھے، بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان کی بات بھی نہیں تھی۔ اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ امام علی مقام نے یزید کو کہا کہ میرے نانا کا دین تو وہ تھا جس نے فارس سے آنے والے سلمان کو، حبشہ سے آنے والے بلال کو، روم سے آنے والے صہیب کو انسانوں کی صف میں نہیں، سرداروں کی صف کے اندر لا کے بٹھایا۔ سرداروں کی صف میں دربار فاروقی لگائے، باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کون انتظار کر رہا ہے؟ حضرت اکرمہ باہر کھڑے ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابہ کے اندر آتے تھے۔ 3 سرداران قریش انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کا بلاوا آیا، ملاقات کر لیں۔ کسی نے اطلاع دی اندر کہ باہر بلال آ گئے۔ تینوں سردار کھڑے ابھی انتظار میں ہیں، پڑھ لیجیے سیرت کی کتابوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، حضرت بلال کا استقبال کیا۔ کیا جملہ کہا؟ سیدنا بلال۔ ہوں تو شاہ ناراض ہو جان گے جی نشانے تو بعد سید کسی نے آخی ہے نا، ناراض ہو جاتے سمجھتے ہیں سید صرف شانے دے آ کے۔ انہوں نے حضرت بلال سے کہا کہ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ اندر لے گئے، دائیں طرف جگہ دی حضرت بلال کو، ان کی بات سنی ہے۔ بات سننے کے بعد جب الوداع کرنے کے لیے آئے نا تو سرداران قریش میں سے کسی کی چیخ نکلی۔ اس نے کہا یہ وقت بھی ہمارے اوپر آنا تھا، اشراف قریش باہر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ملاقات کا اذن نہیں مل رہا، غلام آیا ہے۔ امیر المومنین اندر لے گئے، سیدنا بلال کہا ہے۔ ان تینوں سرداروں میں ایک سردار نے کہا زبان سنبھال کے بات کرو، آپس میں تینوں بات کر رہے تھے۔ کہا بلانے والے نے سب کو اکٹھے بلایا تھا، سب کو اکٹھے دعوت دی تھی۔ ہم سوچتے رہ گئے، غور کرتے رہ گئے، زیادہ دنا بندے سوچتے رہ جاندے ہیں۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ کہا یہ بازی لے گئے تھے نا، ان کو حق پہنچتا ہے کہ امیر المومنین کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرے اور ان کو عزت دے۔ میرے بھائیو، یہ وہ بنیادی بات ہے، یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کی سمجھ آ جائے، اور اسلام کا جو تصور دین ہے اس کو ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے انڈو پاک کے اندر جو تصور دین ہے اس کی اصلاح کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ انڈو پاک کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر ان کا خیال ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے۔ آمنہ کے لال نے جتنے نام میں نے لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیادیں، 5 چیزوں کا کہنا اسلام کی بنیاد۔ اور عمارت اس کی کیا ہے؟ عمارت اس کی وہ نظام حکومت ہے، وہ نظام مملکت ہے
اور آج بھی لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی والوں کا کوئی الگ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، یہ بار بار سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ بار بار جو ہے وہ اقتدار کی بات کرتے ہیں، یہ بار بار اسمبلیوں کے اندر جانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تو بغیر بھی گزارا ہو سکتا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مسجد کی زندگی ہے یہ تو تقوی کی زندگی ہے نا، اور مسجد سے باہر تجارت، معیشت، معاشرت، سیاست، بین الاقوامی تعلقات، ان کے اندر تو آگے انسان کے کپڑے خراب ہو جائیں۔ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے امیر، بانی امیر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے آغاز کے اندر ایک بات کہی کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد اور تقوی کے اندر، دنیا کے معروف معنوں کے اندر جو زائد لوگ ہوتے ہیں، جو عابد لوگ ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر ہوں۔ کوئی ذمہ داری ان کو دے دی جائے، وہ اس ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ جماعت کی تاریخ میں دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو ذمہ داریاں ملیں، اس شعبے کے تو الف بے کا بھی انہیں شاید پتہ نہ ہو۔ سراج الحق صاحب وزیر خزانہ بنے تھے 2 بار، تو وزیر خزانہ کے لیے کون سی تعلیم چاہیے ہوتی ہے؟ اکنامکس کی، کامرس کی؟ تو سراج صاحب تو ایم اے اسلامیات اور ایم اے اردو ہے۔ ایم اے اسلامیات تو اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے، ایم اے اردو اچھا استاد ہو سکتا ہے، لیکن چاروں وزراء خزانہ جو اس وقت بنے تھے، ایک کا تعلق میرے ضلع سے تھا، پنجاب کے وزیر خزانہ گجرات سے تھے، چودھری تنویر اشرف قاہرہ، تو بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے کہا کہ سب سے اچھی وزارت اگر کسی نے چلائی ہے تو وہ سراج الحق ہے۔ 73 کا دستور مدون ہو رہا ہے، قانون بن رہا ہے نا، تو کس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ کسی وکیل کو؟ جماعت اسلامی نے کس کو بھیجا تھا؟ بتا سکتے ہیں؟ پروفیسر عبد الغفور احمد صاحب کو بھیجا۔ پروفیسر عبد الغفور احمد صاحب نے دستوری کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے 42 ملکوں کے دستور منگوائے، 42 ملکوں کے دستور۔ کسی کی کھوپڑی میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ دوسرے ملکوں کے دساتیر منگوا کے پڑھنے چاہیے۔ دستور پاکستان کا بن رہا ہے، پروفیسر غفور صاحب 42 ملکوں کے دستور منگوا رہے۔ پروفیسر غفور صاحب نے جو ڈرافٹ تیار کیا، بڑے بڑے آئینی ماہرین نے، قانون جاننے والوں نے کہا پروفیسر غفور احمد صاحب کا ڈرافٹ سب سے بہتر ڈرافٹ۔ میرے بھائیوں، مولانا مودودی نے کہا تھا ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں زہد اور تقوی کے اندر، دنیا کے معروف معنوں کے اندر جو زائد اور عابد لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک انتخاب جیتا تھا آپ نے قومی اسمبلی کا، جیتنے والا فرد کون تھا؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا۔ آتے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو پورا مانتے بھی نہیں بندے، ارائی فیملی سے تعلق تھا، ٹوٹی پوٹی سواری پاس تھی۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی نظام کے اندر پیپلز پارٹی کا اس وقت توتی بولتا تھا بھٹو صاحب کا، منظور لنڈ کو شکست کس نے دی؟ ڈاکٹر نذیر نے۔ فاروق لغاری کے والد کو شکست دی ڈاکٹر نذیر نے۔ تونسا شریف کے پیر صاحب کو شکست دی ڈاکٹر نذیر نے۔ بڑے بڑے سجادہ نشین تھے، گدی نشین تھے، تونسوی صاحب بھی تھے، بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے۔ بھٹو صاحب کا تو توتی بولتا، کھمبا جیتتا تھا ان کا۔ تو ڈاکٹر نذیر احمد سرداروں کو بھی، وڈیروں کو بھی، گدی نشینوں کو بھی، علماء کو بھی، اور پیپلز پارٹی کے منظور لونڈ کو شکست دے کے قومی اسمبلی کے اندر پہنچے۔ ڈیرہ غازی خان والوں، آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو، ڈاکٹر نذیر احمد کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت گویائی دی تھی، جو بات کرنے کا ملکہ دیا تھا نا، جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ملکہ دیا تھا،
جماعت اسلامی کی تاریخ کے اندر کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل. یہ میں نہیں کہہ رہا، نہیں، حافظ سلیمان صاحب بھی پھٹیاں پن ہٹ دے سن. بھٹو صاحب اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے. ایک دن بھٹو صاحب نے کہا کہ پاکستان کا نام جمہوریہ ہو جائے، اسلامی جمہوریہ ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک پوری پلاننگ تھی، ایوب خان کے دور میں شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بدل کر جمہوریہ پاکستان رکھ دیا. بھٹو صاحب بھی اس وقت منسٹر تھے. انہوں نے دلیل دی کہ نام سے کیا فرق پڑتا ہے، جمہوریہ ہو جائے اسلامی جمہوریہ. ڈاکٹر نذیر احمد شہید نے کہا بھٹو صاحب آپ کا نام ذوالفقار علی بھٹو سے بدل کر سورن سنگھ رکھ دیا جائے تو فرق پڑتا نہیں پڑتا. لیاقت باغ کے تاریخی میدان میں نے وہ تقریر سنی ڈاکٹر صاحب کی. بھٹو نے کہا میں نے لاٹھیاں کھائی ہیں. کوئی لگی ہوگی لاٹھی ٹوٹی پوٹی کے بھی، میری پشت دیکھو، میری پیٹھ دیکھو. باہر جملہ ہی تھا، کہہ دیا بھٹو صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کی ذرا پکڑ دیکھیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھٹو صاحب بزدل پیٹھ دکھایا کرتے ہیں، جوان پیٹھ نہیں دکھایا کرتے. آپ نے ڈھاکہ میں، راجشاہی میں، کھلنا میں ان نوجوانوں کو سینوں کو دیکھا ہوتا ہے جن نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. آپ کہتے ہیں میری پیٹھ دیکھو. آپ بزدل پیٹھ دکھایا کرتے ہیں، جوان پیٹھ ہی دکھایا کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے اس ملک کی اسمبلیوں کے اندر تہجد گزار سیاستدان دیے، شیخ الحدیث اسمبلیوں کے اندر بھیجے، شیخ القرآن اسمبلیوں کے اندر بھیجے. مولانا عبدالحق بلوچ کا نام جانتے ہیں؟ 1985 میں تربت سے قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے. اتنے سادہ آدمی تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کو دیکھ کے خدا یاد آیا. عبدالحق بلوچ صاحب. مردان سے مولانا غور رحمان صاحب اسمبلی میں گئے. کراچی سے محمود اعظم فاروقی صاحب، پروفیسر عبد الغفور احمد صاحب، عبدالستار افغانی صاحب. میں نے افغانی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا. میں اردو کالج کا ناظم تھا کراچی میں جب افغانی صاحب پہلی بار میئر بنے. اتنا اللہ والا آدمی، اتنا بھلا آدمی، اتنا سادہ آدمی. میرے بھائیوں جو آج کے وزیر ہیں نا جی، یہ آج کے جو وزارتیں ہیں نا، اس پر بھی شرم آتی ہے کہ جماعت نے کس کیلیبر کے لوگ بھیجے اور آج کون لوگوں نے وزارتوں میں. ایک وزارت ہوتی اطلاعات و نشریات دی، وہ دا کام ہوتا ہے ساری دیہڑی جھوٹ مارنا، جو موقف کو مدہ انہوں سچا ثابت کرنا. پاویں کون لوگ رہے ہیں ماضی قریب میں ان وزارتوں میں؟ شیری رحمان رہی ہے، قمر کائرہ رات رہے ہیں، شیخ رشید صاحب رہے ہیں، فواد چودھری رہا ہے، تارڑ ہے. اس عرض آگے دن سوائے قمر کائرہ کو 2-4 نمبر بعد دے دینے ہیں پڑھے لکھے. جماعت اسلامی نے کون بھیجا تھا اطلاعات و نشریات؟ پروفیسر محمود اعظم فاروقی صاحب، کراچی جماعت کے امیر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. سید مودودی نے کہا تھا ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد اور تقوی کے اندر، دنیا کے معروف معنوں کے اندر جو زاہد اور عابد لوگ ہوتے ہیں ان سے بہت بڑھ کر. امام علی مقام اور یزید کا جھگڑا بنیادی طور پر اس بات کا تھا. وہ کہتا تھا کہ نظام بادشاہت کی طرف، ملوکیت کی طرف. امام علی مقام کہتے تھے کہ نظام خلافت کا ہوگا. میرے نانا نے جس دین کے غلبے کے لیے دانت شہید کرائے تھے، میرے نانا نے جس دین کے غلبے کے لیے طائف کے اندر پتھر کھائے تھے، میرے نانا نے جس دین کے غلبے کے اندر بدر اور حنین اور تبوک کے مارکے کیے تھے، اور کائنات کے رب نے دیکھا جب پکے ہوئے پھل ہیں، فصلیں تیار ہیں، مارکا آ گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس موقع پر بھی جو انسانی معاملہ ہوتا اس کا وہ تھوڑا سا ہوئے تذبذب کے شکار، تو اللہ رب العالمین نے پھر کیا کہا؟ میرا رب کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کوئی رشتہ چھوڑا ہی نہیں اللہ نے. بیویوں کا تذکرہ، بچوں کا تذکرہ، بھائیوں کا تذکرہ. ہاں جو بھی رشتے تمہیں اگر یہ عزیز ہیں، تجارت جس کے مات پڑ جانے کا خوف ہے، گھر جو تمہیں پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے عزیز ہیں، تو پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دے. آج لوگوں کے رویے کیا ہے پاکستانی قوم کے؟ وہ آندے نے رحمان نال بھی یاری ٹھیک ہے تے گمانی شیطان نال بھی نہیں چاہیے. انجی گل آندے نے رحمان نال بھی دوستی تے شیطان نال بھی لا کے رکھو کو پتہ تے نہیں ہوندا نا، لوڑ پہ ہی جاندی کسی. میں گجرات میں پولیس کو لیکچر دیتا تھا بڑا عرصہ، ہر سطح کی پولیس کو. میرا موضوع بڑا نازک ہوتا تھا. موضوع ہوتا تھا رزق حلال اور خوش اخلاقی. تو جب میں لیکچر سٹارٹ کرتا تو ان کو فریش کرنے کے لیے میں کیا، کسی نے پنجابی سارے جانتے ہیں، پٹھان تو گھٹ ہی نہیں، چلو ڈیرا غازی خان گیا. انہیں کسی مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب کو رزق حلال دے بارے گل دسو. انہیں آخیا عقل تک رام نال گزارا نہیں پڑتا، حلال ڈھونڈنے ٹرے. انہیں کہا رام سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، تم حلال کی بات کر رہے. سچی بات ہے اس قوم کا، پاکستانی قوم کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے. یہ ہر روز نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، عشاء میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اہل حدیث کے اندر ایسے یہ نہیں پڑھتے، اور پڑھنے چلو انہوں کو گنجائش دے دیں. باقی یہ جو دیوبندی ہیں اور بریلوی یہ تو یہی پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں دعائے قنوت میں آپ؟ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. کیا ہے ترجمہ اس کا؟ یا اللہ جو تیرا نہیں ہے، جو تیرا باغی ہے، ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. جو تیرا نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو مسجد سے نکل کے اس کے سب سے بڑے باغی سے بغل گیر ہو رہے تھے ہم. یہ جو درنگی اور تضاد جماعت اسلامی کے پروگرام کا حصہ ہے، یہ یہی ہے نسل. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر دین پہ آنچ آ جائے، دین کی بنیادی نس متاثر ہو رہی ہو، اہل ایمان کا اسوہ حسینی کیا بنتا ہے؟ وہ اس کے راستے کے اندر سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. آج بڑی دنیا زکوٰۃ نہیں دیتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے نا، لوگوں نے سفارش کرائی، امیر المومنین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا زخم تازہ ہے، لوگوں کے دل زخمی ہیں، فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ کوئی تھوڑا سا کمپرومائز، کوئی مفاہمت، کوئی بیچ کا رستہ، گیو اینڈ ٹیک، یہی ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو سود کی اٹی بیت المال کے اندر دیا کرتا تھا، اگر وہ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر صدیق ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا. آج دین کی کون سی بنیاد ہے جس پہ پیشہ نہیں چل رہا؟ اسمبلیاں اور سینٹ ٹرانسجینڈر کے بل پاس کریں، عدالتی فیصلوں کے بعد حکمران عدالتوں میں چلے جائیں کہ سود کے لیے ہمیں مہلت دے دیں، بتدریج ختم کریں گے. اب ان کا بتدریج کا نہیں پتہ. 47 میں ملک آزاد ہوا تھا، 26 آ گیا، 80 سال تو ہو ہی گئے. 80 سال سے اس ملک سے سودی معیشت اور سودی نظام ختم نہیں ہو سکا. اور سچی بات یہ ہے اب تو اور زیادہ مسائل کا شکار ہے. یہ جو آج ہمارے ملک کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے، پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت کس نے بنانی ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کس کو دینی ہے. یہ ملغوبہ پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا اور دیگر جماعتوں کا، ایم کیو ایم کا، ان کو ملا کے اقتدار دے دیتے ہیں.
نہ ووٹ لے کے آتے ہیں، نہ صلاحیت ہوتی ہے، نہ اہلیت ہوتی ہے، اور اس قوم کی گردنوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ اور قومی خزانہ ایمانداری کی بات ہے، شیر مادر کی طرح سمجھ کے اس کو اڑپ کیا جاتا ہے۔ یہ آئی پی پیز کے خلاف آپ اٹھے تھے، کتنے پیسے آئی پی پیز، ایک یونٹ بجلی وہ نہیں بناتے تھے، اور قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگاتے تھے۔ یہ تو بلاؤ آفر نعیم الرحمان صاحب کا انہوں نے بات کی، آئی پی پیز بند ہوئی، پیٹرول کی قیمتوں پہ آپ بات نہ کرتے، 4 یا 5 بار آپ کے امیر نے آپ کو بلایا، آپ نکلے، قیمتیں کم ہوئی۔ ورنہ حکمرانوں کا خیال تو یہ تھا کہ حکومت چلانے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ کا جب جی چاہے، جس وقت چاہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں۔ خلافت کے اندر نظام شرعیت کا ہوتا ہے، خلافت کے اندر اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہوتا ہے، حاکمیت اعلیٰ اس کی ہوتی ہے۔ خلافت کے اندر نظام جو ہے بیت المال عوام کا ملکیت ہوتا ہے، ان کے مشورے سے خرچ ہوتا ہے۔ ملوکیت کے اندر سارا بادشاہ اپنی من مرضی، اپنے للے تللوں کو نوازنا، یہ سارا کام ہوتا ہے۔ لیکن امام عالی مقام نے یہ بتایا کہ حق کے راستے کے اندر بڑے سے بڑا رسک، بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ یہ جو تازہ مسائل بنے تھے عالمی دنیا میں، نریندر مودی پاکستان پہ چڑھ دوڑا تھا، پاکستان کی افواج نے دندان شکن جواب دیا اسے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ان کی صف اول کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو شہید کیا، اور اس وقت تک تو دنیا کے اندر ایک فلسفہ تھا کہ امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ سپر طاقت ہے، یہی فلسفہ چل رہا تھا عام ذہنوں میں بھی۔ ایران کھڑا ہو گیا، واپس میزائل پھینکے، بار بار میزائل پھینکے، اپنی ان کی قیادت بھی شہید ہوئی۔ اس کے بعد مودی صاحب کو بھی، نتنیاہو کو بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ چلا کہ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی مسلمانوں نے بھی کی ہے، تھوڑی کی ہوگی۔ وہ جو وحی کی آیات ہے نا پہلی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی چوتھی آیت کیا ہے جس کے اندر قلم کا تذکرہ ہے، اور اس کی 5ویں آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اس کی بنیاد پر ایران نے پھر میزائل پھینکے، پھر وہ بڑھ کے روزانہ مارتا تھا، ٹرمپ بھی، نتنیاہو بھی۔ لیکن کیا ہوا اینڈ پہ؟ بالآخر وہ مذاکرات کی میز پہ آیا ہے، اس نے معاہدے کیے۔ سپر طاقتوں کی جوتے کھانے کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر ان سپر طاقتوں کو ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ روس افغانستان کے اندر آیا تھا، گرم پانیوں کی سرزمین تک پہنچنا چاہتا تھا، افغان مجاہدین کھڑے ہو گئے، 11 سال لڑائی ہوتی رہی، محمد خان جنیجو کی حکومت تھی، مسٹر زین نورانی پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، معاہدہ ہوا جنیوا کے اندر، دستخط ہوئے کہ روسی فوجیں افغانستان سے باعزت واپسی کا راستہ مانگ رہی، سپر طاقت باعزت واپسی کا راستہ۔ روس کا آخری جرنیل دریائے آمو کے کنارے کھڑا تھا، پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے شکست خوردہ جرنیل، اور ایک بات کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر آنا ہماری بڑی غلطی تھی، ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ دوسری بات اس نے کہی، جس مجاہد کو بندوق کی نالی میں جنت نظر آتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور اس کے جانے کے بعد ایک سفید ریچھ آ گیا، فرانس بھی ساتھ تھا، یورپ ساتھ تھا، ڈالر تھے، یورو تھے، امریکہ بھی لڑتا رہا۔ پھر امریکہ نے کام معاہدہ کیا قطر کے اندر جا، اور مولا عبدالسلام ضعیف امریکن کے سامنے بیٹھا تھا، جسے پرویز مشرف نے بازو باندھ کے پیچھے باندھ کے ان کے حوالے کیا تھا جیسے جیب کترے پکڑے جاتے۔ مولا عبدالسلام ضعیف امریکن کے برابر بیٹھ کے مذاکرات کر رہا تھا، جو پاکستان کے اندر سفیر تھا افغانوں کا۔ اللہ رب العالمین کمزور انسانوں کو بتا رہا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب یہ امریکہ کو دماغ خراب ہو گیا، نتنیاہو کا ہو گیا۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں، بظاہر حالات اتنے اچھے نہیں لگتے نا مسلمانوں کے، انشاءاللہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس بلاک کے اندر پاکستان بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، سعودی عرب بھی ہوگا، ترکی بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس بلاک کے بننے کے بعد
مسلمان جو ہیں وہ پھر اپنی اصل کی طرف پلٹیں گے، اور دنیا کا طاغوت جو ہے وہ جس طرح ابھی اس نے جوتے کھائے ہیں، سرنگوں ہوا ہے، ایک ملک افغانستان پہلے روس کا قبرستان بنا، پھر امریکہ کا قبرستان بنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، وہ جو کہا تھا نا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معبور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہمیں پرعزم رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، آزمائشیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ اہل ایمان کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں، انہیں اور مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب ظلم سے سینے چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب ظلم سے سینے چمن کی مٹی، پھر اس دھرتی میں نئے پھول کھلا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ پاکستان اقوام عالم کی قیادت کے منصب پر اللہ نے بٹھایا، اور اللہ رب العالمین نے اس خطے کے مسلمانوں سے بڑا کام لینا ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ہمیں جماعت کے پیغام کو، اس کی دعوت کو، اس کے پروگرام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ممبر سازی تو کر لیا آپ نے، اب ممبر سازی کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، کمیٹیاں بنانی ہیں۔ کمیٹیاں بنانے کے بعد پھر ایک لڑی کے اندر پرو کر لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر کوئی بھلی بات میری زبان سے نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اگر زبان کی لغزش سے کوئی صاف ہوئی ہے تو خالق کائنات اپنے فضل و رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب